کتنے لوگ ہیں, کتنی پرسنٹیج ہے جو کہ دماغی امراض میں مبتلا ہے؟ تقریباً 24-25 کروڑ میں سے 5-1 کروڑ لوگ 5 میں سے 1 4 میں سے 1 کے آس پاس کسی نہ کسی طرح کی سائیکیاٹرک النس میں مبتلا ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. اینڈ اٹس کوائٹ سیریس. ایگزیکٹلی. سر اسٹرگل, یہ ذہنی امراض کو بڑھانے میں یا ان کے آغاز میں کیا رول پلے کرتی ہے, کیونکہ نوجوان عموماً اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں؟ میں اس کو سادے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو اپروچ ہے, جو سوچ ہے, وہ پرابلم سالونگ ہونی چاہیے. رائٹ. ایسی کون سی چیز ہے جو ایک سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنے سے لوگوں کو روکتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے, شادی نہیں ہو پائے گی, رائٹ, کوئی نوکری نہیں دے گا, رائٹ. یہ وہ ڈسکریمنیشن ہے. ہم لوگ خود ہی ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو بولی بھی کرتے ہیں, اور پھر اپنے ساتھ پرابلم ہو تو انہی وجوہات کی وجہ سے پھر ہم ہیلپ کے لیے جاتے نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین, بیونڈ دا اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ. ناظرین, آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بڑا اہم ہونے والا ہے, کیونکہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے, ذہنی امراض کے حوالے سے بات کریں گے, ذہنی امراض کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے, اور ان سب سے جڑے جو ٹیبوز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. آج پوڈ کاسٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر محبوب یعقوب صاحب. ویلکم سر, تشریف لائے آپ. ڈاکٹر صاحب کا میں تعارف کرواؤں تو ڈاکٹر محبوب یعقوب صاحب کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں, شفا انٹرنیشنل اسپتال سے منسلک ہیں, MBBS MRC سائیک CCT لائزون سائیک UK سے ڈاکٹر صاحب نے ڈگریز حاصل کی ہیں. اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پیلیٹیو میڈیسن UK سے, MSc کلینکل نیورو سائیکیٹری UK سے, اور EMDR تھراپی ایکریڈیٹڈ پریکٹیشنر ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے آج ہم ذہنی امراض کے حوالے سے, ان کے علاج کے حوالے سے, ان کے تدارک کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ارلی لائف کے بارے میں, ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے. کہاں پیدا ہوئے, ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور پھر اوبیسلی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ باہر بھی گئے, ایک ہمیں بریف انٹروڈکشن خود آپ کروائیے. Certainly. Thank you very much for the invitation. Well, پلا بڑا میں ہوں وزیر آباد میں, جو کہ پنجاب کے اس وقت کا ڈسٹرکٹ گوجرانوالا ہوا کرتا تھا. سو پنجاب کے اسی علاقے میں ہی انیشیل میری اسکولنگ بھی ہوئی. ہم لوگ اس جنریشن میں سے ہیں جہاں پہ والدین بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے تھے. سر, آپ کے علاقے میں تو بنتے بھی آلات جراحی ہیں, تو شاید یہ بھی ایک انسپریشن میں بھی, لیکن جنرلی اس پچھلی والی جنریشنز میں, ہمارے والی جنریشنز میں جب بچے تھوڑے ریلیٹیولی دیکھنے میں ہی آتا تھا کہ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں, تو خواب ہو جاتا تھا والدین کا کہ یا ڈاکٹر یا انجینئر, تیسرا کچھ سوچتے نہیں تھے. کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چیدہ نظر آ جاتے تھے لوگ جو تھوڑا سا ہٹ کے سوچتے تھے کہ بچوں کو کیا بنانا ہے. تو میرے لیے بھی یہی فیصلہ تھا بہت ارلی ایج سے کہ ڈاکٹر بننا. اپنا فیصلہ تھا, امپوزڈ فیصلہ تھا. اتنے چھوٹے تھے اس وقت تو اپنا فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہاں میں نے اس کو پوری طرح سے اڈاپٹ کیا, محنت کی اسی طرف سوچا, کبھی دماغ بھٹکا نہیں, اینڈ کنٹینیوڈ ورکنگ. اسکولنگ ہو گئی, اسکول ہم لوگ کا گورنمنٹ اسکول تھا وہاں کا, وزیر آباد کا گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول, آج بھی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں سے بھی نکل کے کہیں بہت ساری اچھی جگہوں پہ پہنچے ہوں گے. اور کالج بھی میرا وہیں وزیر آباد کا ہی تھا, مولانا ظفر علی خان گورنمنٹ ڈگری کالج. اور کچھ ہکپس کے بعد ایونچولی آئی لینڈڈ انٹو اے میڈیکل کالج, جو کہ کراچی میں تھا. پرائیویٹ میڈیکل کالج تھا, ہمدرد یونیورسٹی کے اندر, ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری. سو میڈیکل کالج میں جاتے ہی ہم نے آگے کا سوچنا شروع کیا کہ آگے کرنا کیا ہے. ظاہر ہے اور کولیگس بھی تھے, اسٹوڈنٹ ساتھ میں جو پڑھتے تھے, ہم لوگ کے ہمارے جو سینئر تھے کچھ وہیں پہ کام کرنا شروع کر دیا پاکستان میں. انہوں نے کچھ نے پلان کیا کہ ہم نے ابراڈ جانا ہے. سو بائی دا ٹائم ہم فائنل ایئر میں تھے تو آلریڈی سوچ رکھا تھا کہ کرنا کیا ہے آگے. اور میرا پلان یہ تھا کہ UK جانا. پارٹلی یہ وجہ تھی کہ امریکہ جانا تھوڑا سا زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھا, تھوڑا سا زیادہ مہنگا بھی تھا. اور سو ایک طرف جیسے بچپن سے ایک طرف سوچ رکھا تھا کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے, اسی طرح سے میڈیکل کالج کے دوران ہی سوچ لیا تھا کہ
یو کے جائیں گے, ایگزام وغیرہ دیں گے. سو 2002 میں ہم لوگوں کی گریجویشن ہو گئی. ہاؤس جاب میں نے یہاں اسلام آباد میں آ کے کی, پیمز میں. اینڈ ہاؤس جاب کے بعد پھر کچھ 7-8 مہینے میں نے یہاں پہ 1-2 جابس کی ایک ساتھ ہی. اتفاق سے شفا کالج آف میڈیسن تھا اس وقت, اس میں نے ٹیچنگ بھی کی فارماکالوجی میں کچھ مہینے. اینڈ 2004 میں پھر میں یو کے چلا گیا, اور وہاں جا کے تھوڑا سا مشکل ٹائم تھا, 1.5 سال جب جاب نہیں تھی تو تھوڑے سے دھکے بھی کھائے. ان فیکٹ میں نے وہاں پہ KFC میں کام کیا 1.5 سال ایز اے شیف, جب تک کہ مجھے جاب نہیں ملی, کیونکہ ایگزام تو میرا جاتے ہی کلیئر ہو گیا تھا. تو کچھ نو ہاؤ تھی کوکنگ کے حوالے سے چھپا کے رکھتے ہیں ان کی سیکرٹ ریسیپیز ہیں, اور واقعی سیکرٹ ریسیپیز ہیں. تو وہ آپ کو ان کے جو اسپائسیز ہیں نا وہ مکس ملتے ہیں پیکٹس میں, یو جسٹ ہیو ٹو اوپن اٹ, اس میں ڈالیں گے اور پکا دیں گے. سو دیٹ واز اے ڈفرنٹ ایکسپیرئنس اس کا. اور ہر زندگی کے اسٹیج پہ آپ جو کرتے ہیں اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اس سے لرننگ ہوتی ہے. بالکل. تو میری لرننگ وہاں کے جو انوائرمنٹ تھا, عام لوگوں میں گھلنا ملنا, اس لیول پہ جاب کرنا, یہ تھا کہ میں وہاں کا کلچر سمجھ گیا. اس 1.5 سال میں عام لوگوں سے کیسے گھلتے ملتے ہیں وہ سمجھ گیا. ایونچولی گاٹ اے جاب. تو چلتے چلتے پھر 2006 سے پراپر ایز اے ڈاکٹر وہاں پہ مجھے جاب ملی. اینڈ وہ آہستہ آہستہ پھر ٹریننگ میں چلتے گئے. لیکن ہاں ضروری یہی ہوتا ہے سمجھنا کہ زندگی کے ہر سٹیج پہ آپ کو کوئی نہ کوئی محسن ملتے ہیں. بالکل مجھے بھی ملے, اور اکثر و بیشتر جب وہ یہ بھانپ لیتے ہیں کہ ہاں آپ سیریس ہو, آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو, تو وہ پھر پورے محنت سے آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں. بالکل. تو میڈیکل کالج جانے سے پہلے بھی میرے کو استاد تھے, انہوں نے بہت تھپکی دی, بہت دل بڑھایا, ان کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. پھر جب میں یو کے گیا, بلکہ ایون میڈیکل کالج میں ہی میرے ایک استاد تھے, ان کی بدولت میں نے جاب کی 3-1 سال. پڑھائی کے ساتھ ساتھ رات میں جاب کیا کرتا تھا, اور انہی ٹیچر نے پھر ایک طرح سے میرا ہاتھ تھاما جب میں یو کے گیا. وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کیا, گائیڈ کیا کہ کیسے میں آگے پھر سائکیٹری میں نے ٹریننگ کی. لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری یہ بھی تھا کہ مسلسل مجھے پیرنٹس کی سپورٹ رہی, فائنینشیل, مورل, کیونکہ وہ اگر ہمت ہار جائیں کسی اسٹیج کے اوپر, آپ کو اس طرح کی مورل سپورٹ نہ ہو, سب سے بڑا بوسٹر یہی ہوتا ہے, تو اکیلے آپ کچھ نہیں کر سکتے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو جگہ جگہ ہر اسٹیج کے اوپر تھپکی ملتی رہتی ہے, اگر آپ کی نیت بالکل کلیئر ہو, صاف ہو. اینڈ سو باقی آپ نے گنوا دیا کہ میں نے کیا کیا پھر 2006 کے بعد آنورڈ. سر آپ نے اپنا جرنی اختصار سے بیان تو کیا, لیکن سائیکیٹری کیسے, ڈاکٹر تو بننا تھا, چلیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ بس ہمارے 2 ہی شعبے تھے, یا انجینئر بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ. ڈاکٹر تو بن گئے, لیکن ذہنی امراض کو ڈیل کرنے کے حوالے سے کب ذہن میں آیا کہ یار میں نے سائیکیٹری کی طرف جانا ہے؟ آخری وقت تک میرا کلیئر اس پہ ڈیسیجن نہیں تھا. کلو اس میں یہ تھا کہ میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو 3rd ایئر سے ہی میں نے ایک جاب شروع کر دی تھی, اور وہ میرے وہی استاد جنہوں نے وہ جاب دلوائی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں یونیورسٹی سے آ کے چلیں پڑھائی بھی کر لی تو باقی کا ٹائم میرا مجھے لگتا تھا فارغ ہے, میں اس کو کہیں بہتر یوز کروں, کچھ 4 پیسے بھی آئیں گے, تھوڑا سا میں فائنینشلی بھی ایٹ ایز ہو جاؤں گا اور کچھ کروں. تو باتوں میں ان سے ایک دفعہ ذکر ہوا, تو جس ایک چھوٹے سے سائیکیٹری کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ کام کرتے تھے, وہاں پہ ان کو ضرورت تھی ایک ڈاکٹر کی, لیکن ڈاکٹر جس طرح کی ان کی ریکوائرمنٹ تھی مل نہیں رہا تھا. تو مجھے پھر ایز اے فزیشین اسسٹنٹ رات میں 12 گھنٹے کی, رات 8 سے صبح 8 بجے تک وہاں پہ جاب مل گئی, اور وہ پھر میں نے فائنل ایئر تک 3 سال مسلسل وہ جاب کی. تو وہ سائیکیٹری ایک طرح سے فنگر ٹپس پہ آ گئی تھی, کافی سارا میں سمجھ گیا تھا سائیکیٹری کو اس جاب کے دوران. اور لیکن ہاؤس جاب پھر میں نے جان بوجھ کے سائیکیٹری کے علاوہ ڈفرینٹ فیلڈز میں کی, اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اور بھی چیزیں ہیں, میں صرف اسی پہ نہ سوچتا رہوں, ممکن ہے مجھے کوئی اور فیلڈ بہتر پسند آئے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. ایسا نہیں تھا کہ میں نے سوچ رکھا تھا سائیکیٹری میں ہی جانا ہے, اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اچھے سے, اور آپشنز میں سے ایک تھا. تو میں یہاں پہ تھوڑا فلیکسیبل تھا کہ جس میں جگہ مل جائے گی, نوکری ہونا زیادہ ضروری تھا. بالکل صحیح. اچھا سر, اب ٹیکنیکلی آپ کی فیلڈ ریلیونٹ کچھ باتیں اگر ہم کریں
تو دماغی امراض کے حوالے سے تو ہمیں اور ہماری آڈینس کو آپ تھوڑا ایجوکیٹ کیجیے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ دماغی امراض اکر ہوتے ہیں، دماغی امراض ایک انسان میں پریویل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہر بیماری کی وجہ مختلف بتائی گئی ہیں، ریسرچ تو جاری ہے۔ مینٹل ہیلتھ میں، سائیکیاٹری میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ ان کے جینز اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، تو اس کے ایک طرح سے یوں سمجھ لے بیج موجود ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ان کو تھوڑا سا ابھار کے سرفیس سے اوپر لے آتی ہے۔ کچھ لوگوں میں وہی جینز ہوں گے لیکن ان میں بیماری ظاہر نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ کئی دفعہ اس بیماری کو ٹریگر کر سکتی ہیں۔ تو اسی لیے سائیکیاٹری میں جو ماڈل دیا جاتا ہے بیماری کو سمجھنے کا، وہ ہے سائیکو سوشل، بایو سائیکو سوشل ماڈل۔ سو صرف بیماری کے جو ایکچوئل چینجز آپ کے برین میں آنے ہیں وہ کافی نہیں ہوتے، جو آپ کا شخصیت کا میک اپ ہے وہ بھی ضروری ہے، اور جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے وہ بھی ضروری ہے۔ شخصیت کا میک اپ آپ کی جو براٹ اپ ہے اس سے سامنے آئے گا کہ آپ کس طرح کی شخصیت ڈیولپ کریں گے، آپ کو سپورٹ کس طرح کی ملی، آپ کو تھپکی ملی، آپ کو دبا کے رکھا گیا، ملٹیپل فیکٹرز۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سوشلی ڈپرائیوڈ رہے ہیں تو کئی دفعہ کمزوریاں رہ جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ انہی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بھی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت واسٹ سبجیکٹ ہے کہ ایکچولی ہر بیماری ہوتی کیوں ہے، تو وہ بیماری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ بیماریاں تو ہوتی ہی ایلڈرلی میں ہیں، اولڈ ایج میں جا کے ہیں، کچھ جو ہے وہ مینلی بچپن سے ہی پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ پھر جو میں نے بتایا کچھ اس میں جینیٹک فیکٹرز ہیں اور کچھ انوائرمنٹل سر، کچھ اعداد و شمار کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا دماغی امراض میں مبتلا افراد کے حوالے سے کیا کوئی ڈیٹا بیس بھی ہے؟ اگر ہے تو کچھ تناسب اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے جو کہ دماغی امراض میں مبتلا ہے؟ بہت پیچی ہے ڈیٹا ہمارے ہاں، بہت ہائی کوالٹی ریسرچ بہت کم ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کی تعداد ہی بہت کم ہے۔ تو یہ سمجھنا بھی اس لیے ضروری ہے۔ کہا ہی جاتا ہے، جو ریسنٹ ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں، کیونکہ 400-500 کے آس پاس آپ کے پاس سائیکالوجسٹ ہیں، جو کہ ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن بہت ضروری ہوتے ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، دے آر کلینکل سائیکالوجسٹ، اور جو بات چیت سے علاج کرتے ہیں، اور 400-500 کے قریب ہی سائیکیٹرسٹ ہیں جو کہ پراپر ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور یہ ویرینگ ڈگری میں ہیں، کچھ کی کوالیفیکیشن بہت زیادہ ہوگی، کچھ کی ریلیٹیولی تھوڑی بیسک ہوگی۔ تو ملا کے اگر یہ آپ 25 کروڑ یا 24 کروڑ کی آبادی کو کور کرتے ہیں ان 400-500 سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اور 400-500 سائیکالوجسٹ کے ساتھ، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ لوگ خود کلینکلی اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ یہ ریسرچ کے لیے ٹائم کہاں سے نکالیں گے؟ ریسرچ کے لیے تو آپ کو الگ سے ٹائم دینا ہوتا ہے نا، رنگ فینسڈ ہوتا ہے۔ تو جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے، کچھ اپنی طور پہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں جو سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ ہیں، کچھ ہمیں WHO کا ڈیٹا وہ دیتے ہیں، تو ایک جنرل ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال انسان تو ساری دنیا میں ایک ہی جیسے بستے ہیں نا، خمیر تو ایک ہی جیسا ہے، کسی بھی رنگ نسل کے ہوں، تو بیماریوں کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ بھی سب انسانوں میں اسی طرح سے اثر کریں گے۔ ہاں، انوائرمنٹ اس کو تھوڑا بدل دے گا۔ تو اوور آل ڈیٹا ہمارے پاس پیچی ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 24-25 کروڑ میں سے 5 کروڑ لوگ، 1 میں سے 4، 5 میں سے 1، 4 میں سے 1 کے آس پاس کسی نہ کسی طرح کی سائیکیاٹرک النس میں مبتلا ہوتے ہیں ایک وقت میں۔ تو یہ بہت بڑا نمبر ہے، ایگزیکٹلی۔ بیماریوں کے جہاں تک تعلق ہے ان میں فرق آ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ کہا یہی جاتا ہے کہ انزائٹی ڈپریشن ہے، 5% کے آس پاس، 100 میں سے 5 لوگوں کو ڈپریشن ہونا اور 100 میں سے 5 لوگوں کو انزائٹی ہونا، اٹس اے بگ نمبر۔ جمع کر لیں گے تو یہ تو اچھا خاصا نمبر بن جاتا ہے۔ اور باقی بیماریاں میں اسکیزوفرینیا آ جاتا ہے، جو کہ ریلیٹیولی اسٹڈی رہتا ہے، 300 میں سے 1 لوگوں میں اسکیزوفرینیا کہا جاتا ہوتا ہے۔
بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے وہ بھی رفلی 1% کے آس پاس اس کے فگرز مختلف جگہوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ کہاں سے آپ ڈیٹا لے رہے ہیں. تو مین بیماریاں یہی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کچھ بیماریاں جو کہ پاکستان میں پائی بھی جاتی ہیں ان کو کیسے دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ اوبیسلی ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا تو بہرحال ضروری ہے، لیکن اپنے تئیں کس طرح سے ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور آیا کیا خود سے قابو پایا بھی جا سکتا ہے ان پہ؟ دیکھیے میں ہمیشہ اپنے جو کلائنٹس آتے ہیں کلینکس میں ان کو بھی یہی کہا کرتا ہوں، اور جب ڈسکشنز ہوتی ہیں ڈاکٹرس کے ساتھ بھی جونیئرس کے ساتھ بھی ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی بائی نیچر کہاں زندگی کے دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، بائی نیچر ہمارے یہ گٹی میں ہے ہی نہیں کہ ہم جان بوجھ کے میزریبل لائف جینا چاہیں. بالکل. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کی لائف بہتر ہو. تو اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خود سے مینج نہیں کر پا رہے، بالکل ان کے پاس سکلز ہوں تو وہ کیوں اس حالت میں رہیں. Obviously. تو اگر مینٹل ایشوز ہیں تو سب سے ضروری چیز، سب سے بڑا سٹیپ جو ہم انسانوں کو لینا چاہیے، اور ہم ڈاکٹر بھی امیون نہیں ہیں، ہم بھی تو انسان ہی ہیں نا، بالکل. تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ مدد مانگی جائے. رائٹ. اردو میں بولیں تو یہ تھوڑا سا ڈیگریڈنگ سا لگتا ہے، انگلش میں لوگ کہتے ہیں کہ سیک ہیلپ، بالکل. وہ شاید اس کو ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن سادے لفظوں میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، بولیں کہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں، رائٹ. یا میں اسٹرگل کر رہی ہوں، تو تاکہ اس کے اوپر بات کرنی شروع کی جائے. اور پھر اگر سائیکائٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو اگلا سٹیپ وہ لیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک لوگ ڈسکلوز نہیں کریں گے کہ ہاں پرابلم ہے، مجھے مشکل ہو رہی ہے، تب تک آپ اس کو اس میں ہیلپ کیسے کر تو سکتے سر اسے ایجوکیٹ، لائک ہم بھی اپنے فورم سے کوشش کریں کہ ہم اس بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اسے کیا طریقے ہیں، کیا وے آؤٹس ہیں کہ لوگوں کو بتایا جا سکے، ایجوکیٹ کیا جا سکے، شعور دیا جا سکے اس حوالے سے کہ آپ کنسلٹ کریں، ڈسکس کریں؟ کیا وے آؤٹس کیا ہیں اس کے؟ ہر لیول پہ انٹرنیشنلی تو ہوتا ہی ہے، WHO کام کرتی ہے، لیکن کیا وہ ہمارے پاکستان کے کسی ریموٹ ولیج تک وہ چیزیں پہنچیں گی؟ نہیں پہنچیں گی. مشکل. تو ہر لیول پہ وہاں کی نیڈس کے حساب سے آپ کو اویئرنیس کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. بالکل. نیشنلی کام ہو رہا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ جو بنا رہے ہیں، یہ کچھ لمیٹڈ لوگوں تک پہنچے گا، یہاں کے امپلائز کے جو جاننے والے ہیں شاید ان تک پہنچ جائے. لیکن گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ایکسیپٹنس بڑھانے کے لیے بہرحال آپ کو لوکل لیول کے اوپر لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا نا. تو ایک لیڈی ہیلتھ ورکر تو ہر شاید ولیج کو کور کر رہی ہوگی، اتنا تو اب ہمارے ہاں ہیلتھ سسٹم ڈیولپ کر گیا. ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تو تاکہ وہ آگے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اسکولز میں کریکولم میں کسی حد تک تھوڑا بہت لوگوں کو یہ سمجھایا جائے، بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ کسی کو اگر سائیکیاٹرک پرابلم ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانے کی ضرورت، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کوئی کمتر انسان نہیں ہو جاتے. سائیکیاٹرک النس ہونا یا سائیکیاٹرک پرابلم ہونا آپ کو کسی دوسرے شخص سے کمتر نہیں بنا دیتا. بڑے بڑے مشہور لوگوں کو سائیکیاٹرک النس ہوئی ہیں. بالکل. اور وہ بھی بہت ساری ریسنٹ ہم نے سٹوریز ایسی سنی ہیں کہ وہ لوگ سامنے آئے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ، بڑا بولڈ سٹیپ ہے. آسان کام نہیں ہوتا سامنے آنا، اپنی پرابلم کو بتانا. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں شعور کو بڑھانے میں. بالکل سر، شعور کو بڑھانے کے حوالے سے ہر سال 10 اکتوبر کو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے بھی منایا جاتا ہے. اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے جو گفتگو کی اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ سال میں ایک سے زیادہ بار منایا جانا چاہیے. لیکن اگر آپ اس اسپیسیفک ڈے کے حوالے سے بتائیے، اس ڈے پہ پاکستان کے حد تک کیا کیا ایکٹیویٹیز یہاں پہ آرگنائز کی جاتی ہیں، اور اس کی اسپیسیفکلی بتائیے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. امپورٹنس اگین ہر لیول پہ ہے. دیکھیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، نفسا نفسی ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں اپنی اپنی زندگی میں، اپنی اپنی فیلڈ میں. تو کم از کم جب ہم ایک دن اس پہ مختص کر دیتے ہیں تو لوگوں کو اکٹھا ہونے کا موقع مل جاتا ہے، ٹائم مل جاتا ہے. جیسے ہم شفا میں جو مینٹل ہیلتھ ڈے اس کو ارینج کر رہے ہیں، اس اوکیزن کے اوپر ایک سیمینار سا، اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ لوکل اسکولس کے جو کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں ان کو بلائیں. ایٹ ٹائمز لوگ جو لوکل ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں
ماسک جو ہیں مسجدیں ہیں ان کے امام مسجد امام وغیرہ ہیں، کئی دفعہ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ہمارے ہاں لوگ ان کو بھی بلاتے ہیں تاکہ وہ پھر آگے جا کے دوسرے لوگوں کو نچلے یہ لیول چیزیں تک ایکسپلین کر معلومات جائیں. سکیں. بالکل صحیح. تو ان اینول ہیلتھ مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کا ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں یہ، تو اویئرنیس تو کے حوالے سے یہ بہت اہم ایکٹیویٹی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہاں جتنا زیادہ لوگوں کو بڑے پیمانے پہ مختلف فیلڈ سے آپ انکلوڈ کریں گے اتنا ہی اچھا ہے. سر اسے مزید مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ جیسے ابھی شفا کے پلیٹ فارم سے شفا انٹرنیشنل اسپتال کیونکہ مختلف بیماریوں کے جو ایک بین الاقوامی سطح پر جو دن مخصوص ہیں ان کے دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے عوام میں آگاہی پھیلانے کے لیے. ابھی ریسنٹلی بریسٹ کینسر کے حوالے سے شفا انٹرنیشنل نے بڑی زبردست کیمپین بھی کی ہے. تو آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسے مزید مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے انٹرنیشنلی، اور اگر ہم پاکستان کے لیول کی بات کریں. میں کافی عرصے سے اس پہ کبھی کبھار مجھے خیال آتا ہے کہ وقت ملے، موقع ملے اور کچھ ہم خیال لوگ ملیں تو ہم کچھ ایسا اس طرح کا چینل بنائیں. اب تو سوشل میڈیا نے یہ سب چیزیں آسان کر دی ہیں جہاں پہ ہم جو پروفیشنلز ہیں ہم ایزیلی ایکسیسیبل ہوں عام لوگوں کو. بالکل صحیح. جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ عام لوگ جو پھر وہی کسی ریموٹ پاکستان کے علاقے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ سوچتے ہیں کسی سیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے تو سب سے پہلے تو وہ سوچیں گے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بالکل. اگر وہ کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دن کے 200-300 اگر پیشنٹ دیکھے جاتے ہیں تو ان میں اس میں ان کو کتنا وقت مل پائے گا، نمبر آئے گا، اپوائنٹمنٹ کب ملے گی. تو کچھ ایسا کیا جانا چاہیے کہ ہم چینلز بنائیں جہاں پہ لوگ اپنے سوال بھیج سکیں، رائٹ، جہاں پہ ان کو پے نہ کرنا پڑے، رائٹ، کم از کم ان کو بیسک گائیڈنس دی جا سکے. وہ اپنا سوال انونیمسلی بھیجیں وہاں پہ کہ یہ ایشو ہے تو ہم اس کو کیسے فرسٹ اسٹیپ کیا لیں. تو لمبی چوڑی اس کے اوپر بغیر پیشنٹ کو دیکھے تو ہماری فیلڈ میں کنسلٹیشن ہوتی ہی نہیں، لیکن کم از کم ہم لوگوں کو گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنے کو اتنا سمپل لگتا ہے، یہ اتنا سمپل ہے نہیں، کیونکہ جب لوگوں کو ایکسیس ملتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ کتنے عرصے سے اس سوچ میں ہوں گے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرے، اور وہ کتنے سوال آئیں گے اور اس کو مینیج اس بوجھ کو کیسے کیا جائے گا. اٹس اے بگ تھنگ، لیکن کہیں سے شروع ضرور انشاءاللہ کیا جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کریں بھی. سر اگر عمر کے حوالے سے بات کریں، بزرگ لوگ، نوجوان لوگ، بچے اسپیسیفکلی، اگر کیونکہ نوجوان نسل ہمیں زیادہ دیکھتی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ نوجوان نسل کو ایڈریس کریں تو یہ بتائیے کہ ابھی پاکستان کے نوجوانوں میں کس قسم کے دماغی امراض پائے جاتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں. بچوں کے حوالے سے اور بزرگوں کے حوالے سے میں بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھیے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تو زیادہ تر یہی ورکنگ ایج گروپ کے حوالے سے ہیں. ویسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا زور اس چیز پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مینٹل النیسز کی وجہ سے ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے نا عام لوگوں کی وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اس پہ اس لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ جب پروڈکٹیوٹی کم ہوگی تو ان جوانوں کا، ان نوجوانوں کا حصہ ان کی اکانومی میں، ان کی ترقی میں کم ہوتا جائے گا. تو زیادہ تر یہ جو ہمیں اسٹیٹسٹکس ملتے ہیں وہ اسی ورکنگ ایج گروپ کے حوالے سے ہی ملتے ہیں. لیکن جو چیز ہمیں فکر مند کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ نوجوانوں میں جو رجحان ابھی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ گریجولی ڈرگس کے حوالے سے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کے پھر کمپلیکیشنز مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی ہوتی ہیں. تو چیزوں کو کئی دفعہ لوگ فرسٹریشنز میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں ڈرگس کو لینے کی، اور ہم ڈرگس کی بات کریں نشہ باقاعدہ جس کو نشہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں صرف وہ چیزیں شامل نہیں ہیں، اس میں کچھ پرسکرپشن کی دوائیاں بھی شامل ہیں، جیسے کہ درد کی دوائیاں ہیں، جیسے کہ نیند کی دوائیاں ہیں. تو وہ کئی دفعہ ایگزیکٹلی تو کئی دفعہ ڈاکٹر حضرات شاید ہم انسٹرکشنز کلیئر دینا بھول جاتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد ان دوائیوں کو بند کر دینا چاہیے، یا انسٹرکشنز دیتے ہیں تو ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، تو لوگ پھر ان دوائیوں کے اوپر ہک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک چھوٹا سا چنک ہے. جو دوسری نشہ آور چیزیں ہیں وہ کئی دفعہ لوگ اپنی جو سائیکیاٹری کی النیسز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان سے ڈیل کرنے کے لیے ان کو لیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سائیکیاٹرسٹ کے پاس جائیں. تو دونوں دو دھاری یہ تلوار ہے. بیماری کی وجہ سے کئی دفعہ نشہ آور چیزیں یوز کرتے ہیں لوگ، اور کئی دفعہ نشہ آور چیزوں کی وجہ سے بیماری
سامنے آ جاتی ہے. سر اسٹرگل یہ ذہنی امراض کو بڑھانے میں یا ان کے آغاز میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ کیونکہ نوجوان عموماً اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے کریئر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی مد میں ہو سکتی ہے. اسٹرگل کا ذہنی امراض سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ میرے خیال میں اسٹرگل سے زیادہ اس کا تعلق ہے ریزیلینس نہ ہونا. رائٹ. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر شخص لے کے پیدا تو نہیں ہوتا. بالکل. ریزیلینس ہے کیا؟ ریزیلینس اس لفظ کا اردو میں اگر ترجمہ کرنے جائیں تو بہت سارے الفاظ اس میں آتے ہیں. لچک ہے, برداشت اڈاپٹ کر لینا, اگین انگلش کا ورڈ ہے. تو میں اس کو سادے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو اپروچ ہے, جو سوچ ہے, وہ پرابلم سالونگ ہونی چاہیے. رائٹ. آپ کے ہمیشہ ذہن میں اگر آپ نے یہ چیز, یہ ایبلٹی ڈیولپ کر لی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ پھنس گئے ہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پلان بی, پلان سی ہوگا. رائٹ. جیسے آپ نے پلان بنائے اپنے. ٹھیک. بالکل. یہ سوچ ڈیولپ آپ کے ارد گرد کے آپ کے بڑے, آپ کے جو مینٹورز ہیں وہ کرواتے ہیں. کوچنگ اچھی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو بچپن سے اگر بچے ایک نے اپنے ارد گرد یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی چیز ہماری مرضی کی نہیں ہوتی تو بس ایسا ہوتا ہے, ایسے رسپانسز آتے ہیں ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ بس سب برباد ہو گیا, سب تباہ ہو گیا, تو وہ یہی چیز ڈیولپ کریں. کیونکہ بچے آسمان سے لے کے یہ ایبلٹیز نہیں آتے, جو وہ اپنے گرد دیکھتے ہیں وہی وہی لرن کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں یہی نارمل ہے. تو اگر چھوٹے بچوں کے ارد گرد آپ یہ دکھاتے ہیں کہ اوکے فائن, مس ہیپ ہوا ہے, کوئی سیٹ بیک آیا زندگی میں, کوئی چیز ہماری مرضی کے بغیر نہیں گئی, نو پرابلم, کوئی بات نہیں, ہم تھوڑی دیر افسوس کریں گے لیکن ہم پھر سے کوشش کریں گے, ہم ڈفرینٹ طریقے سے کوشش کریں گے. اگر ایک گول ریئلسٹک نہیں ہے تو ہم دوسرے گول کی طرف چلے جائیں گے. اگر ڈاکٹر نہیں بن پائے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں. جو معاشرے آگے بڑھے ہیں وہ اسی لیے آگے بڑھے ہیں کہ وہ شروع سے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا ہے, وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ ضروری نہیں ڈاکٹر یا انجینئر بن کے کریں گے. سر مجھے وہ یاد آیا, چند سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک بچی کے میڈیکل میں کچھ اچھے مارکس نہیں آئے اور اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا. تو یہ وہ سوچ ہے جو کہ شروع سے پروان چڑھتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک پلر کے اوپر اپنی زندگی کھڑی کریں گے تو زندگی میں بڑے سے بڑے لائق شخص کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی سیٹ بیک آتا ہے, کوئی شخص سے میل نہیں ہوتا. تو اگر اس ایک پلر کے اوپر ہی, صرف ڈاکٹر بننے کی خواہش کے اوپر ہی آپ کی زندگی کھڑی ہے, تو وہ اگر کسی سٹیج کے اوپر ڈگمگایا تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں, ایموشنلی آپ ٹوٹ جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں. تو ہمیشہ یہ سوچنا کہ زندگی ایک چیز کے اوپر ختم نہیں ہو جاتی, یہ سوچ دینا کہ, اور یہ میں نے دیکھا ہے ریسنٹلی بہت سارے لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے فائن, ڈاکٹر نہیں بن پائے, فارمیسی کرتے ہیں. اور یہ چیز جب آپ کے بڑے آپ کو تھپکی دیتے ہیں تو ڈیولپ ہوتی ہے, یہ ریزیلینس تب آتی ہے. متبادل دستیاب تو ہیں لیکن ان کی طرف رجحان اتنا زیادہ نہیں تھا لوگوں کا, لیکن اب یہ پازیٹیو چیز ہے کہ لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے. سر بزرگوں کے حوالے سے اگر آپ بتائیں, اور ساتھ میں نتھی کر لیجئے بچوں کے حوالے سے بھی, بچوں اور بزرگوں میں کس قسم کے دماغی امراض, ذہنی مسائل پائے جاتے ہیں؟ کہا یہی جاتا ہے, اسٹیٹسٹکس یہی ہیں کہ بزرگوں میں بڑی عمر میں جا کے, اور میں اپ ٹو 70 ایئرز بزرگ نہیں بولتا ہوں, اسٹل ینگ, ٹھیک ہے. ڈپینڈس کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کتنا ایکٹیو رکھتے ہیں. تو ڈپریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد ڈپریشن کا جو مرض ہے وہ بہت سارے لوگوں میں زیادہ ہو جاتا ہے ینگر ایج کی نسبت. لیکن جو زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے لیٹر ایج میں 60 سال کی عمر کے بعد, وہ ہے ڈیمینشیا, بھولنے والی بیماری. اور وہ بھولنے والی بیماری وہ ریورسیبل نہیں ہوتی. بھولنے والی بیماری میں عام طور پہ آپ کا دماغ سکڑتا ہے, آپ کے دماغ کے مختلف حصے وہ سکڑتے ہیں. عمر بڑھنے کا حصہ تو ہے ہی ہے, ہم سب کے دماغ تھوڑے تھوڑے سکڑتے ہیں. جیسے چہرے پہ جھریاں پڑتی ہیں, ایک دفعہ پڑ جائیں وہ جاتی نہیں ہیں, آپ جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں. اسی طرح پلاسٹک سرجنز نے کافی جادو دکھایا, وہ it still shows itself and everybody cannot afford it. لیکن یہ ایجنگ کا حصہ ہے. اسی طرح عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارا دماغ تو نارملی تو ایجنگ کے ساتھ سکڑے گا, لیکن کچھ لوگوں میں یہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ ریورسیبل نہیں ہوتا, اور دماغ کے جو حصے سکڑتے ہیں
ویسی ہی علامات آپ کو ملتی ہیں. اور اس میں مریض سے زیادہ پھر جو مریض کے گھر والے ہیں ان کو سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو مینیج کیسے کریں. بچوں میں اگر بات کر لیں تو یہ انزائٹی ڈپریشن تو بچوں میں بھی ہوتا ہی ہے، لیکن زیادہ جو چیز ہمیں جلدی پک کرنی ہوتی ہے بچوں میں تاکہ ان کو ان کی نشو و نما کے اوپر ہم زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں، وہ 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ پیدائش کے ساتھ ہی آپ کے برین اس حوالے سے پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتا. ایک آٹزم اور ایک اے ڈی ایچ ڈی. اے ڈی ایچ ڈی میں فوکس نہ کر پانا، چیزوں پہ دھیان نہ دے پانا، اپنے آپ کو آرگنائز نہ کر سکنا، اور پتہ نہیں کتنے ہی بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں ڈانٹیں کھا کے ماریں کھا کے ایسے ہی بڑے ہو گئے گرتے پڑتے، اور کبھی کسی نے ان کو اس طرح اس حوالے سے سپورٹ نہیں کیا. حالانکہ وہ لرننگ وائز کسی سے کمتر نہیں ہوتے، ان میں سے بہت سارے بچے غالباً جینیس بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف یہ چیز کہ ان کو کسی چیز کو لرن کرنے کا انداز مختلف ہے، ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ملا، ان کو ارد گرد کے جو ہمارا سسٹم ہے وہ ان کو سمجھ نہیں پاتا اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں بہت سارے کیسز میں. تو کیونکہ سسٹم ہمارے ہاں تو تعلیم کے ایسے ہی ہیں کہ 90% جو جس طریقے سے لرن کر سکتے ہیں ہم اس کو نارمل مان لیتے ہیں، اور باقی 10% اگر تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے لرن کرنے کی ان کی ایبلٹی ہے تو ہم اس کو انفارچونیٹلی اب نارمل کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اب نارمل کوئی نہیں ہوتا. سر لائٹر نوٹ، بچپن میں بچوں کو بادام کھائیں دماغ تیز ہوگا، یہ کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے دماغ پہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں؟ ہاں، فوڈز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے اے ڈی ایچ ڈی کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جو ریفائنڈ شوگرز ہیں ان سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ آپ کے دماغ کی جو فوکس کرنے کی ایبلٹی ہے نا اس کو کم کرتے ہیں اور آپ کو ہائپر ایکٹیو کرتے ہیں. کچھ دیکھنے میں آیا کہ خاص طرح کی فش ہوتی ہے سیمن، وہ کھائیں تو اس سے ہیلپ ملتی ہے، اس میں وائٹامنس وغیرہ ہیں. کس حد تک ہیلپ کرتی ہے نہیں جانتے، لیکن وہ انف نہیں ہے. سو باقی ڈائٹ کے حوالے سے بالکل ان چیزوں کے رول ہیں، اور ڈائٹیشینز جو ہیں اس کے بارے میں زیادہ شاید بتا پائیں. اچھا سر، کیونکہ آپ نے بیرون ملک بھی سرو کیا ہے اور اب پاکستان میں بھی آپ سرو کر رہے ہیں، آپ نے کیا فرق کیا دیکھا پیشنٹس کے حوالے سے بھی جو جن سے آپ کا براہ راست روزانہ انٹریکشن ہوتا ہے، اور امراض کے حوالے سے بھی؟ وہاں کس طرح کے امراض زیادہ ملتے تھے اور پاکستان میں اگر آپ موازنہ کریں؟ امراض تو ایک ہی جیسے ہیں، وہی بات کہ جہاں انسان بستے ہیں دماغ ان کا خمیر ایک ہی جیسا ہے. ہاں، ان کو جو ٹیکل کرنے کا انداز ہے وہ مختلف ہے. لوگوں کی جو ایٹیچیوڈ ہے ان بیماریوں کی طرف وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ٹیبوز ہیں، میں نے جہاں ٹریننگ پائی ہے یو کے میں وہاں پہ بھی ٹیبوز ہیں. بہت سارے لوگ اوائڈ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ سروسز کو کانٹیکٹ کرنا. بہت سارے لوگ دوائیوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور پاکستان میں یہ کچھ چیز ذرا زیادہ ہے. اور یہاں پہ ایک وجہ زیادہ اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ سائیکیٹری میں تو بس سائیکیٹری والے آپ کو دوائیوں پہ ڈال کے تو پوری زندگی کے لیے چھوڑ دیں گے، اور آپ کی شخصیت دب جاتی ہے یا آپ زومبی ہو جاتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. تو رول تو بہرحال اس میں ہم لوگوں کا ہے، ہمیں بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایکسپلین کر کے ٹریٹمنٹس دینے کی ضرورت ہے. تو اوور آل ایٹیچیوڈ میں یہ فرق تو ہے. باقی سسٹم وائز وہاں کے سسٹم زیادہ ڈیولپ ہیں. میں نے جہاں پاکستان آنے سے پہلے جہاں ہم کام کیا کرتے تھے یو کے میں، تھرو آؤٹ یو کے وہاں پہ سسٹم ہے ملٹی ڈسپلنری ٹیمز کا. کیونکہ صرف آپ ڈاکٹر بن کے سارا کچھ نہیں کر سکتے، آپ سپرمین نہیں ہیں، آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ آپ کو ایک سائیکالوجسٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کو ایک سوشل ورکر کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کو ٹرینڈ سائیکیاٹرک نرسز کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کو آکوپیشنل تھراپسٹ کی ضرورت ہے. یہ سب ہوگا ایک ٹیم میں تو وہ ایک پیشنٹ کو پراپرلی سپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں آ کے اب آپ ون مین شو ہوتے ہیں، آپ کے پاس سائیکیاٹرک ٹرینڈ نرسز نہیں ہوتی زیادہ تر اس لیول کی جو آپ کو چاہیے، ہیں تو بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہ جو آکوپیشنل تھراپسٹ ہے یا سوشل ورکر ہے یا سائیکالوجسٹ ہے، اکثر و بیشتر یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام آپ کو فیملی سے ہی لینے پڑتے ہیں، اور وہ بھی آپ تبھی لے پائیں گے جب آپ ٹائم دے کے ان کو گائیڈ کر کے ایجوکیٹ کریں. تو اس حوالے سے پھر چیزیں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں. بہت جگہوں پہ آپ پھر ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ یار میں دوائی کے علاوہ کیا کروں. اور جب آپ لوگوں کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ
میرے خیال میں تو میری پریکٹس میں تو آدھے لوگوں کو مجھے بھیجنا پڑتا ہے, مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا مسئلہ میڈیسن سے حل ہونے والا نہیں ہے, آپ کو زیادہ ضرورت ہے سائیکو تھراپی کی. تو مجھے جواب ملتا ہے کہ وہ تو ہم اچھے سے گھر پہ کر لیتے ہیں. تو پھر ان کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ سائیکالوجسٹ جو تھراپی کرے گا اس کا آپ سے کوئی دور دور تک ذاتی تعلق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ذاتی جو تعلق ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں. میں اگر کسی تھراپسٹ سے بات کرنا چاہوں گا اور میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں تو بہت ساری چیزیں جو میں بتانی چاہیے مجھے میں نہیں بتا پاؤں گا, کیونکہ مجھے لگے گا کہ یہ شاید میری فیملی تک پہنچ جائے گی یا اس کی ایک اپنی رائے ہوگی میرے بارے میں. تو اس لیے جو تھراپسٹ ہونا چاہیے وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے. یہ بھی بہت ضروری ہے. سر کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ بیرون ملک بھی کچھ ٹیبوز تو بہرحال ہیں, لوگ کنسلٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. سر سائیکولوجیکلی اگر آپ بتائیے کہ کنسلٹ کرنا, ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا, ایسی کون سی چیزیں جو روکتی ہے؟ یہاں پہ بھی ظاہر ہے اگین جو باٹم لائن وہ یہ ہے کہ خمیر تو ایک ہی ہے, انسان تو ایک جیسا ہے, لیکن ایسی کون سی چیز ہے جو ایک سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنے سے لوگوں کو روکتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے, شادی نہیں ہو پائے گی, کوئی نوکری نہیں دے گا. یہ وہ ڈسکرمنیشن ہے جو کہ ہمارے تو ہم لوگ خود ہی ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو بولی بھی کرتے ہیں, اور پھر اپنے ساتھ پرابلم ہو تو انہی وجوہات کی وجہ سے پھر ہم ہیلپ کے لیے جاتے نہیں ہیں. تو ڈسکرمنیشن تو ہے. لوگ کوئی کیوں اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے گا, ایکسپوز نہیں ہونا چاہتے, لیکن اگر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ایک النس جو ہے, لیکن زیادہ تر تو النسز ان میں ٹریٹیبل ہیں, زیادہ تر کنڈیشنز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ٹریٹیبل ہیں. آپ کچھ عرصہ علاج کروائیں گے اور آپ زندگی کا ہر کام کر سکتے ہیں. اسی لیے ویسٹ میں ایک اور فرق یہ ہے کہ اگر وہ النسز جو کہ کمپلیٹلی ٹریٹ نہیں بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ کچھ کیسز میں اسکیزوفرینیا ہے, تو اس میں بھی آپ جتنی وہ ٹریٹ ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے. آپ ان کو سپورٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا آپ سنبھال سکیں, اپنے لیے کما سکیں, اگر فیملی ہے تو اس کو سپورٹ کر سکیں. سمٹمز تھوڑی بہت ہیں تو ہیں, تو اوور آل انیبل کرنا لوگوں کو, ریہیبلیٹیٹ کرنا, یہ ہے اس سوسائٹی کا جو اسٹرینگتھ ہے. اور ہمارے ہاں تو بیسک علاج تک ابھی ہم لوگ پوری طرح سے نہیں گئے, تو ہم ریہیبلیٹیشن کا پوری طرح سے سوچ بھی نہیں پاتے. بالکل. سر اگر جینڈرز کی بات کریں, مردوں کی, خواتین کی, تو پاکستان میں کیونکہ اگین ہم سینگ کہ آپ براہ راست روزانہ مردوں سے بھی ملتے ہیں جو کہ آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں, خواتین سے بھی ملتے ہیں. اب پاکستان میں کیا آپ کے نزدیک یا آپ کے جو کلائنٹس ہیں کیا پرسنٹیج ہے, زیادہ ذہنی امراض کیا مردوں میں پائے جاتے ہیں یا خواتین میں پائے جاتے ہیں؟ اور اگر آپ مزید اسے الیبوریٹ کریں کہ مردوں میں کس قسم کے پائے جاتے ہیں ذہنی امراض اور خواتین میں کس قسم کے ذہنی امراض پائے جاتے ہیں؟ اچھا, یہاں پہ بھی ڈیٹا کم ہے ہمارے پاس. جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے اس پہ ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل ڈیٹا یہ کہتا ہے, اور وہ النس وائز ہے. انٹرنیشنل ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ڈپریشن آبویسلی بہت کامن ہے باقی النسز کی نسبت, اور اگر یہ 5% ہے فار ایگزامپل اوور آل, تو ان میں سے خواتین جو ہیں وہ غالباً 6% ہیں جو جن کو ڈپریشن ہوتا ہے, اور مردوں میں 4% ہے, اور ایوریج یہ 5% بن جاتا ہے. تو باقی النسز کے پھر فگرز ہمیں ڈفرینٹ ملتے ہیں, لیکن ڈپریشن جو سب سے زیادہ کامن ہے اس کے فگر اس طرح کے ہیں. اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟ اگر ہمارے معاشرے کی ہم بات کریں تو جو ہمیں میسج یہ ملتا ہے کہ جو طبقہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے, تھوڑا بے بس ہوتا ہے, ان میں غالباً ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کتنی ہم اس پہ اور ریسرچ کریں اور ہمیں اور پراپر اس میں ڈیٹا ملے گا, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اوور آل ہمیں جو یہ میسج ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے, اور ایسا ہے بھی ہمارے معاشرے میں جو زیادہ ویکر جینڈر ہے وہ خواتین ہی ہیں. تو ان کو انیبل کرنا, کہ وہی بات کہ جب آپ بے بس ہوتے ہیں, آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا, اور اس بے بسی میں پھر آپ کو اس طرح کی سمٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ سوشل فیکٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں, صرف بایو سائیکو سوشل ہم نے جو کیا اس میں سے صرف سوشل فیکٹرز کی. تو اگر ریزیلینس ہو شروع سے
ہم اپنے بچوں میں, اپنی بیٹیوں میں, بیٹوں میں بھی یہ ریزیلینس ڈیولپ کریں کہ مشکلات تو آتی ہیں, سب کو آتی ہیں, تو آلٹرنیٹیو رستہ کیا ہونا چاہیے. اگر یہ بیچاری اسی میں پھنس جائیں گی کہ اس کے علاوہ تو ہم اور کچھ کر ہی نہیں سکتی. اور دوسرا, ویسٹ میں فرق تھوڑا سا اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ وہاں پہ خواتین ہو مرد ہوں سارے کام کرتے ہیں. بالکل. اور کام کرنا, اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا کنٹرول ہونا اپنی زندگی کا امپاورمنٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. تو جتنا آپ اپنی زندگی کے اوپر کنٹرول محسوس کرتے ہیں اتنا آپ ریزیلینٹ بھی ہوتے ہیں. تو لیکن ایک اہم چیز اب یہ بھی ہے, ہمارے پاس کلینکس میں جو بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ سب ایز سچ ان کو النس نہیں ہوتی. اب میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور میاں بیگم کو لے کے آ گیا ہے کہ بھئی یہ تو بیمار ہے, ٹھیک, اور کئی دفعہ اس بیچاری خاتون کی بیماری وہ میاں ہی ہوتا ہے. تو مجھے ان سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنا نہیں ان کا علاج کرنا چاہیے. خاتون بھی کسی اپنے خاوند کو لے کے کہ یہ ایسا ہوتا ہے. اب ایک خاتون کو پرابلم ہے اپنی ساس سے, تو وہ تو ساس تو اسی گھر میں رہے گی نا. تو اور اس کی مثال میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کانٹا چبھا ہوا ہو, اصل میں کانٹا چبھا ہو, جلد کے اندر گھسا ہوا ہو, ظاہر ہے درد ہوگا. آپ 10 دوائیاں درد کی کھائیں گے نا, وہ درد نہیں جائے گا جب تک آپ وہ کانٹا نکالیں گے نہیں, یا کوئی ایسا بندوبست نہیں کریں گے کہ وہ کانٹا دوبارہ آپ کی جلد میں گھسے نا. ٹھیک, پریکٹیکل سولوشن, ریزیلینس, 2 طریقے ہیں بس. بالکل پریکٹیکل سولوشن. تو اگر آپ کو سانس کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے, ممکن ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہو, بالکل, کوئی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی طبیعت کی آپس میں میچ نہیں کر رہی, تو پرابلم سالونگ کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی بیٹھیں, بات کریں کہ میری کون سی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے, آپ کی کون سی چیز مجھے بری لگ رہی ہے. چلیں ایک کام کرتے ہیں, 2 قدم آپ پیچھے ہٹ جائیں, 2 قدم میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں یا ہٹ جاتی ہوں. ٹھیک, تو یہ پرابلم سالونگ جب تک آپ اپنی زندگیوں میں نہیں کریں گے تب تک بہت سارے پرابلم جو کئی دفعہ مینٹل النس کنسیڈر کر لیے جاتے ہیں وہ ریزالو نہیں ہوں گے. اور اس کے وجہ سے زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جہاں ڈپریشن نہیں بھی ہے نا, وہاں اینٹی ڈپریشن پرسکرائب کر دیے جاتے ہیں. سر, یہ جو گھریلو مسائل جن کا آپ نے بھی نشاندہی کی ہے, یہ کیا ذہنی امراض کی طرف لیڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ریپیٹڈلی روز کی بنیاد پر, روزانہ کی بنیاد پر جب اس طرح کے مسئلے مسائل, ساس بہو, میاں بیوی, نند بھابھی, اس طرح کے مسائل ہوں گے, تو کیا یہ ذہنی امراض کی طرف لیڈ کرتی ہے چیز؟ کرتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اس میں جو زیادہ کامن ہے, کئی دفعہ جو میری آبزرویشن میں آئے, ڈپریشن سے زیادہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, کیونکہ ٹراما ہے نا, کانسٹنٹلی آپ ایک تھریٹ محسوس کر رہے ہوں. اور اس میں زیادہ رول جو ہے نا, جو پچھلے بہت سارے ڈیکیڈز میں نے دیکھا ہے, جو میری آبزرویشن ہے, اگین پروفیشنل لوگوں کی یا ریسرچ وائز اوپینین جاؤں گی شاید مختلف ہو, یہ جو ہمارے ہاں ڈرامے چلتے ہیں نا, جس میں گلوریفائی کرتے ہیں کہ کسی نے ظلم برداشت کیا تو وہ بہت عظیم انسان ہو گیا, کہ اس نے ظلم برداشت کر کے اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا. یہ پھر ہماری خواتین کو ایک ہی ڈائمینشن میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. ان کو یہ غلط میسج دیتا ہے کہ آپ اگر ظلم برداشت کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت ہی گلوریس انسان بن جائیں گے. نہیں, غلط چیز کو غلط نہ کہنا, اس سے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو اور بھی تو کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی نا اس کی وجہ سے. تو یہ غلط چیزوں کو گلوریفائی کرنا, یہ اس کا بہت برا اثر ہے, بہت غلط رول ہے اس ساری چیز کے اندر. سر, خودکشی کی اگر بات کریں تو یہ ایک ایکسٹریم لیول کی چیز ہے, اس کے آگے کچھ ہے نہیں. ایک انسان اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لے, اس سے آگے کچھ ہے نہیں. یہ کیا ڈپریشن ہے؟ اور اگر ڈپریشن ہے تو یہ ڈپریشن کی کون سی سٹیج کہلاتا ہے؟ سب کیسز میں یہ ڈپریشن نہیں ہے, اور یہ مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں بھی, ویسٹ میں بھی. جو خودکشی ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات ہیں, یہ اپنے آپ میں بیماری نہیں ہے, یہ ایک سمٹم تو ضرور ہو سکتے ہیں. اور ڈپریشن جب بڑھتا چلا جاتا ہے, جب انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کوئی وے آؤٹ نظر ہی نہیں آتا, بے بسی پھر سے, ریزیلینس نہ ہونا, تو ڈپریشن کی وجہ سے کئی دفعہ جب انسان اس اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ اس کو اور کچھ سوچ ہی نہ آئے کہ یہ مزری تو میری ختم ہو ہی نہیں سکتی, پھر لوگ اس طرف سوچنا شروع کرتے ہیں. لیکن بہت بڑی تعداد, بہت سگنیفیکنٹ چنک ہے لوگوں کا جن کو ڈپریشن نہیں ہوتا اور ان کو پھر بھی یہ سیلف ہارم یا سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں. ان کی وجہ یہ سوشل ایشوز, کئی دفعہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر,
کیونکہ ڈپریشن کے بغیر بھی آپ کو بے بسی تو محسوس ہو سکتی ہے نا. اور اہم چیز پھر اس میں یہی لرنڈ ہیلپ لیسنس، ایک لرنڈ بیہیویئر. اگر آپ نے اپنے ارد گرد یہ کہانیاں سن رکھی ہیں کہ جب آپ کو کوئی رستہ نہ ملے تو آپ اپنے آپ کو مار لو، اور جب آپ مار لو گے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، یا جب تک آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا کسی قسم کا آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا، یہ لرنڈ بیہیویئرز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن ان کی ٹیوننگ اس طرح سے ہو جاتی ہے اپنے ارد گرد کے حالات کی وجہ سے کہ ان کا برین یہ ہر سٹیپ کے اوپر یہ سمجھ جاتا ہے کہ جب تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تب تک میری بات کو کوئی سیریس نہیں لے گا. تو جب تک آپ اس معاملے کی تہہ تک نہیں جائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان کو فرسٹریٹ کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بے بسی محسوس کر رہے ہیں، وہ پرابلم سالونگ اپروچ، وہ کانٹا نکالنے والا پرابلم، تو جب تک آپ اس معاملے کی تہہ تک نہیں جائیں گے آپ ایک چھوڑ کے 10 دوائیاں دے دیں. دوائی لکھنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے نا، 2 لائنیں ہی تو لکھنی ہیں، لیکن جب تک آپ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے آپ اس پرابلم کو سالو نہیں کر پائیں گے. سو سوئسائڈ یا سوئسائڈل تھاٹس یا اپنے آپ کو اور طریقوں سے نقصان پہنچانا اپنے آپ میں بیماری نہیں ہے. بیماری ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اور بھی چیزیں ہیں جن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہاں پہ پھر بہت زیادہ اہم رول آ جاتا ہے سائیکو تھراپسٹ کا، کیونکہ یہاں تو میڈیسن کام نہیں کرے گی نا. تو ان کو یہ اسٹریٹجیز ان کی بلڈ کرنا، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا کہ وہ اسٹریس کو بہتر مینیج کیسے کریں اور اپنے حالات کو کیسے بدلیں، یہ ان کو چیزیں پھر سائیکو تھراپی سکھاتے ہیں. سر کچھ لوگ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر، اور ہمارے یہاں پہ جہاں پہ سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اپنے تئیں کچھ دوائیں لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کچھ ریلیکسنٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور کیا اس سے کچھ انہیں وقتی فائدہ بھی ملتا ہے؟ اگر آپ ہمیں ایکسپلین کر سکیں. سرٹنلی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اب گریجولی ان چیزوں کے اوپر سختی ہو رہی ہے. یہ جو ریلیکسنٹ ہیں یہ تو لائسنسڈ ہیں، یہ تو کنٹرول ڈرگز ہیں لیگلی، یہ ڈاکٹر کے پرسکرپشنز کے بغیر ملنے ہی نہیں چاہیے. اور بھی زیادہ بہتر ہو کہ یہ سائیکیٹرسٹ کے پرسکرپشن کے بغیر نہ ملیں. لیکن کئی دفعہ دوسری فیلڈس کے ڈاکٹرز کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کسی اور وجہ سے اگر آپ اسٹریس میں ہیں، نیند نہیں آ رہی، تھوڑا سا کام کرنا آپ کو، تو آپ ہفتے 2 ہفتے کے لیے اس طرح کے ریلیکسنٹس پرسکرائب کر سکتے ہیں. لیکن بغیر پرسکرپشن کے تو یہ نہیں لینے چاہیے. اور ان میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ایڈکشن کا ہے. انزائٹی کے لیے 3 سے 4 ہفتے مسلسل آپ ان دوائیوں کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ یوز کریں گے تو آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے. تو ڈپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہی ڈوز جو آپ کو ایک خاص اثر دیا کرتی تھی شروع میں 2 3 4 ہفتے، اب آپ کو وہی اثر لینے کے لیے اس کی زیادہ ڈوز لینی پڑے گی. بالکل صحیح. تو ایسا تو ہیروئن میں بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح کی ایڈکشن ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے، اور پھر اگر آپ اسی ڈوز پہ رہیں گے تو وہ سمٹمز واپس آئیں گی، پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے. پھر اگر ساتھ میں آپ کو فرسٹریشن کی وجہ سے سیلف ہارم سوئسائڈل تھاٹس بھی آتی ہیں تو پھر آپ کے پاس دوائیاں موجود ہیں، پھر لوگ ان کو کھا بھی لیتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر آپ کا جو بریدنگ ہے، ریسپریشن ہے، وہ سپریس ہوتی ہے اگر آپ اوور ڈوز لیتے ہیں تو کمپلیکیشنز تو ان کی بہت ساری ہیں، اور یہ بغیر پرسکرپشن کے یہ دوائیاں نہیں ملنی چاہیے. سر ورک لائف بیلنس کی اگر ہم بات کریں تو ورک لائف بیلنس کتنا ضروری ہے سائیکلوجیکلی اگر میں بات کروں؟ اور سیکنڈ، اگر کسی انسان کا، کسی انڈیویجول کا ورک لائف بیلنس تھوڑا ڈسٹرب ہے تو کتنے چانسز ہے کہ وہ بھی آپ سے کنسلٹ کرنا پڑ سکتا ہے اسے؟ ہر شخص مختلف ہے، ہر شخص کے حالات مختلف ہیں، اور آپ کی جو موٹیویشنز ہوں گی نا زندگی میں، دیٹ کیپس یو گوئنگ. بہت سارے لوگوں میں وہ ورک لائف بیلنس اگر نہیں ہے اور وہ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے گولز کچھ ایسے ہیں کہ جب تک وہ اچیو نہیں کریں گے ان کو سکون نہیں آئے گا لائف میں، تو ان کے لیے تو ورک لائف بیلنس کوئی معنی نہیں رکھتا نا. ٹھیک. جب وہ ایک دفعہ ان گولز کو اچیو کر لیں گے پھر وہ ورک لائف بیلنس کے بارے میں سوچتے رہیں گے. یہ بات ہو رہی ہے آئیڈیل سینیریوز کی. لیکن بہرحال اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا، وہ بھی اگر آپ بہت زیادہ کام کر بھی رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا ریفلیکشن کا ٹائم ملتا ہے.
اگر آپ ہر ہفتے میں 5 دن 15 سے 20 منٹ 30 منٹ تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو پیورلی خوشی دیتی ہے یا ریلیکس کرتی ہے, آپ کو کام سے بالکل نجات دے دیتی ہے, آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں, گھر کے پرابلمز ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے. ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ اس ورک لائف بیلنس کے لیے آپ 8 گھنٹے کام کریں گے اور 8 گھنٹے فیملی کے ساتھ گزاریں گے اور 8 گھنٹے سوئیں گے تو ہی ورک لائف بیلنس ہے. تو اٹس ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل, اٹس ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پرسنالٹی میک اپس ایز ویل. تو اگر آپ کی پرسنالٹی ایسے ڈیولپ ہوئی ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ زیادہ گولز اچیو کر سکیں, تو پھر آپ کی وہ ورکہولک پرسنالٹی ہوگی, پھر آپ کو وہ اسٹینڈرڈ ورک لائف بیلنس نہیں چاہیے. پھر تو شاید آپ مانگ رہے ہوں کہ 24 گھنٹے کی بجائے 36 گھنٹے کا دن ہو تاکہ آپ زیادہ کام کریں اور نیند بھی پوری ہو جائے. تو یہ ویری کرتا ہے اسینشلی. اوور آل اپنی زندگی کے حساب سے ریلیکس کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کی چیزیں چاہیے یہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت ساری حد تک لوگ دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, ورک لائف بیلنس کا حصہ ہے, لیکن پھر کام کم کر دینا وہ تو ورک لائف بیلنس نہیں ہے نا. اور یہ بھی ویری کرتا ہے. ایک چیز مجھے ریلیکس کرتی ہے, میں اچھا فیل کرتا ہوں, ممکن ہے کہ وہ چیز آپ کو اس طرح سے اپیل نہیں کرتی جس طرح سے وہ مجھے کرتی ہے. سو سر اس میں اگر ہم نیند کو ایڈ کریں, جن لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, وہ پراپر نیند سوتے نہیں ہیں, ان میں بھی کچھ چانسز ہوتے ہیں یہ چیز بھی لیڈ کرتی ہے ذہنی امراض کی طرف. دیکھیے یہ بھی وہی دو دھاری تلوار ہے. اب نیند ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن 11 گھنٹے سوتا تھا. جب تک وہ 11 گھنٹے نہیں سوتا تھا تب تک وہ پرفارم نہیں کر سکتا تھا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. لیکن مارگریٹ تھیچر ایک انگلینڈ کی وزیر اعظم گزری ہے, اس کے بارے میں نظر سے گزرا تھا بھی کتنا سچ ہے نہیں کہ وہ 4 گھنٹے سوتی تھی اور وہ 4 گھنٹے سو کے بھی فرسٹ کلاس پرفارم کرتی تھی. تو پہلا میسج یہ ہے کہ آپ کی باڈی ڈکٹیٹ کرتی ہے, آپ کا برین ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی نیند کی ضرورت ہے. یہ جو مت ہے نا کہ 8 گھنٹے نیند ہونی ہی چاہیے, اور ہو بھی ایسی کہ آپ جو کہتے ہیں نا بالکل گہری نیند میں سوئیں, ایگزیکٹلی, یہ ضروری نہیں ہے. ہمارا دماغ بڑا خود غرض ہے, اس کو ہم سے جس طرح کی نیند چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے چھین لیتا ہے. بالکل. یہ تو آپ کو کرسی میں بٹھاتے ہوئے 15 منٹ کی جھپکی دلائے گا اور وہ جتنی نیند چاہیے وہ آہستہ آہستہ ٹکڑیوں میں پوری کر لے گا. تو اپنے برین کے اوپر بھروسہ کرنا کہ اس کو نیند کتنی چاہیے. پھر ہمارے ہاں لوگ خوابوں والی نیند کو نیند تصور نہیں کرتے. بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نیند ہی نہیں آتی, ان سے ایکسپلور مزید کریں تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ رات کا بہت سارا حصہ ان کو یوں لگتا ہے دماغ جاگتا رہا ہے, آنکھیں بند تھی, سوئے ہوئے تھے, اور فیملی یہ آبزرو کرتی ہے کہ یہ تو واقعی سوئے ہوئے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں صبح اٹھ کے دماغ جاگ رہا. اب یہ نیند اس خاص وقت میں آپ کے برین کو چاہیے. جب تک آپ کا برین یہ خوابوں والی نیند آپ سے نہیں لے گا تب تک وہ جو سٹریس بلڈ اپ ہوا ہے لائف میں اس کو وہ نیوٹرلائز نہیں کرے گا. تو اہم چیز تو یہ ہے. تو جب لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں نا کہ وہ دماغ جاگتا رہا ہے ساری رات اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ سلیپنگ پل دو, تو وہ سلیپنگ پل پھر نقصان دہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اور دوسری طرف اگر آپ سلیپ ڈیپریویشن میں ہیں, جو جتنی آپ کی باڈی کو نیند چاہیے اور آپ اس کو دے نہیں رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو تھکن ہوگی, سٹریس ہوگا, فرسٹریشن ہوگی, کام میں غلطیاں ہوں گی, فوکس نہیں ہوگا, میموری پوری طرح سے آپ کی کنسالیڈیٹ نہیں ہوگی. اور پھر ان ساری چیزوں کی وجہ سے جب آپ کے کام کے اوپر حرف آئے گا, آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا, تو ظاہر ہے اس کا افیکٹ آپ کے موڈ پہ ہو سکتا ہے نا. سر آغاز میں ہم نے توہمات کی بات کی تھی, ٹیبوز کی بات کی تھی, آپ اسے تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے کہ ایک بندہ جو کہ کسی مینٹل انلس کا شکار ہے, کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے, اور لوگ اسے لے گئے ہیں کسی جعلی عامل کے پاس لے گئے ہیں کہ اس پہ سایہ ہے, اصلی کے پاس بھی لے جاتے ہیں کبھی کہ اس پہ کہ آصب ہے, ڈنڈے سے مارتا, کئی ویڈیوز نظر سے گزرتی ہیں. یہ چیزیں سر اس انڈیویجول کی جو کہ آلریڈی ایک ذہنی بیماری سے دو چار ہے, اس کا سامنا کر رہا ہے, اس کی بیماری کو مزید کتنا پیچیدہ کر سکتی ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیے اگر تو کسی کو مار پڑی ہے نا, ہم ان عاملوں کی بات ہی نہیں کرتے, جنرلی ایک بات کرتے ہیں. اگر تو کسی کو مار پڑی ہے, خوب کسی کی ٹھکائی کی گئی ہے, تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ایک خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں
اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. Right. ابھی تو ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. تو ان اٹ سیلف یہ ڈر، یہ خوف، انزائٹی، یہ لوگوں میں اس طرح کی مارکوٹائی سے پیدا ضرور ہو جاتی ہے، ڈر بیٹھ جاتا ہے. آن دی ادر ہینڈ لوگ جاتے کیوں ہیں؟ ایک تو اس میں پھر قصور، ایک تو نمبرز کم ہیں ہمارے پاس، سیکائٹری ایزی ایکسیس نہیں ہے، پھر فیسیں بھی ہیں ڈاکٹرس کی، اوبیسلی. ٹھیک ہے، پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا بالکل ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیں تو سب پروفیشنلز ہی نا. بالکل بالکل. تو افورڈیبلٹی کے اگر ایشوز ہیں، پھر لوگوں کے اگر یہ ایشوز ہیں کہ ان کو آس پاس کے لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ سائکیٹرسٹ کے پاس گئے نا تو وہ تو نشہ آور دوائیوں پہ ساری عمر کے لیے لگا دیں گے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے کئی دفعہ لوگ اپنے پیاروں کو ان جگہوں پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فائن، آپ جاتے ہیں. میں تو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. کوئی شخص ہے، کلام پڑھتا ہے، تعویذ دے دیتا ہے، فیئر انف. ایک طرح سے یہ بھی تو ایک تھیراپی ہو سکتی ہے نا، تسلی دینا کسی کو کہ پرابلمس حل ہو جائیں گے. اور مجھے اچھے سے یاد ہے، میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو میرے جو ایک ٹیچر تھے، سائکائٹرسٹ تھے، ان کے پاس ایک پیر صاحب ریفرل بھیجا کرتے تھے. اچھا. پیشنٹس کا، کراچی کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے پھر حیران ہو کے اس پیر صاحب کو اپروچ کیا، میٹنگ کی، ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ کسی کو آپ نے علاج کرنا ہے یا کسی کو آپ نے سائکائٹرسٹ کے پاس بھیجنا ہے. تو ان پیر صاحب نے میرے استاد سے ہی کہا، ان ٹیچر سے ہی کہا کہ ہم کچھ کلام ہے جو کہ پیپر پہ لکھ کے مریض کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، تو اگر اس سے اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے والا ہی کام ہے، اور اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کے پاس یہ آپ کا کیس ہے. تو اپنی کیپیسٹی میں وہ لوگ بھی ان لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تھپکی دے کے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی بیماری ہے، اس کا علاج کرواؤ. اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی جن ون آ گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، اور مار پڑتی ہے تو وہ تو زیادتی ہے. وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اس چیز سے نہ کوئی جن بھاگتا ہے، نہ ہی کسی چیز کا علاج ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں مار وار کھا کے، پھر ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے. ہاں، ایک کنڈیشن ایسی ہے جو جس کو ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، جس میں ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کا سایہ ہے، کوئی جن آ گیا ہے، اور اس میں بھی آپ کو بہت تفصیل سے انڈر لائن کازز ڈھونڈنی پڑتی ہیں. یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے تو وہ بھی بیماری، بالکل، لیکن اس کا بھی علاج پھر دوائی سے نہیں، اس کا علاج تھیراپی سے ہوگا. تو آئی ووڈنٹ ڈائریکٹلی سے کہ دم وم نہیں کروانا چاہیے، دعا نہیں کروانی چاہیے، لیکن میرا یہ اسٹرانگلی یہ ماننا ہے کہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو کہیں لے جا کے مار پڑوائی جائے اور اس کو باندھ دیا جائے. یہ زیادتی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ظاہر خوف پڑتا ہے، انزائٹی پڑتی ہے. سر، آخر میں آپ کے جو جونیئر ڈاکٹرز جو کہ آپ کی فیلڈ کو جوائن کر رہے ہیں یا کریں گے، ان کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ تو اور سیکنڈ، مختصر، جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں، ذہنی اپنی جو صحت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ٹپس آپ اگر دینا چاہیں تو پلیز گو ہیڈ. دونوں کے لیے ایک ہی جیسی ٹپس ہوں گی. جو میرے جونیئر کولیگز ہیں جو سائکائٹری میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے تو یہ ایڈوائس یہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ یا اس فیلڈ میں آنے کا بھی فیصلہ آپ لوگوں کو جذباتی ہو کے نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچ لینا کہ میرے کسی پیارے کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے اور اس لیے میں نے سائکائٹرسٹ ہی بننا ہے تبھی میں ہیلپ کر سکتا ہوں، نہیں. ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے آپ کو. ہمیشہ آپ کا پلان بی سی ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو پایا تو میں یہ کر لوں گا. اب میں مین اسٹریم سائکائٹری میری پرائیورٹی نہیں تھی، تو اوور دی ایئرز میں نے چیزوں کو باقاعدہ پلان کیا، جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن لی کہ میں کیسے اپنے آپ کو ڈفرینٹلی مارکیٹ کروں گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ تیار کر کے مارکیٹ میں دیتے ہیں، امپلائیز کو دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ کیوں آپ کو بائی کریں. آپ میں دوسرے لوگوں سے کیا مختلف ہے. تو آپ کو بھی انہی لائنز پہ پریکٹیکلی سوچنا چاہیے کہ اگلے 5-10 سال میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو جذباتی ہو کے سائکائٹری میں آنا، اس سے آپ کہیں نہ کہیں پھر مشکل میں پھنسیں گے. ہاں،
آپ اسے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں آپ اس کو پلان کریں. ہاں جی، اس میں بزنس وے میں سوچنا، ایک پروفیشنل کے طور پہ سوچنا کہ ایک فیلڈ ہے اس میں لوگ کم ہیں، تو اس کا مطلب اگر آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ اس میں گرو کر سکیں گے. اس طرح سے پریکٹیکلی سوچنا بہت اہم ہے ایک پروفیشنل کے طور پہ آگے بڑھنے کے لیے. سو ضرور جائیں. آپ کا اگر ایپٹیچیوڈ ہے، آپ کو یہ فیلڈ اچھی لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں اور پھر چیزوں کو اچھے سے پلان کرنا کہ اگر ایک کام نہیں ہوتا دوسرا کیا کریں گے، تیسرا کیا کریں گے، یہ زندگی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، آپ لوگوں کے پروفیشنل سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے. جو عام لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو کیسے ہیلپ کرنا چاہیے، ریزیلینس، بار بار اس پہ زور دینا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو فلیکسیبل، ہمیں اپنے بچوں کو اسٹرانگ بنا کے بڑا کرنا ہے. ان کو ایک ہی چیز کے اوپر، ایک ہی فوکس کے اوپر بس ان کو کوہلو کے بیل کی طرح چلاتے نہیں رہنا ہے. ان کو یہ ہم نے ایبلٹیز دینی ہیں کہ زندگی میں اگر مس ہیپس ہوں تو فوراً آپ سنبھلیں گے کیسے. اور یہ ہم بڑے جب کر کے دکھاتے ہیں تو ہی سب سے افیکٹولی ہمارے بچے یہ سیکھ پاتے ہیں. جب تک کہتے رہیں، ہم زبانی کلامی کتابوں میں بھی پڑھاتے رہیں، وہ چیز امپرنٹ نہیں ہوگی بچوں کے دماغوں پہ جب تک کہ آپ یہ چیزیں ان کے سامنے کر کے نہیں دکھائیں گے. تو اگر کوئی چیز آپ اپنے چھوٹوں میں، اپنے بچوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر اس کو چینج کریں گے. اور یہ وہ اسٹرینگتھس ہیں جو کہ پھر ان کو ریزیلینٹ بنائیں گی، تھوڑا امیون کریں گی بہت ساری چیزوں سے ڈیل کرنے میں. سیم گوز ود کہ ان النیسز کو ایکسیپٹ کر کے اور ان کے بارے میں ہیلپ کیسے لینی ہے، یہ ایکسیپٹیبلٹی بھی پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں بڑھے گی. شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محبوب، آپ تشریف لائے اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ نے اپنا تجربہ اور معلومات شیئر کی. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح کے کن موضوعات پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جلد نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.